أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میری تقریر کا عنوان آپ سن چکے ہیں کہ آج مجھے عقائد احمدیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور حسب ہدایت وفات مسیح علیہ السلام، فیضان ختم نبوت اور مسئلہ جہاد کی حقیقت کے بارے میں چند امور بیان کرنے ہیں. حضرات، احمدیت کسی نئے مذہب کا نام نہیں بلکہ اسلام ہی کی تجدید اور احیاء نو کا نام، دوسرا نام احمدیت ہے. احمدیت نام ہے حقیقی اسلام کا. احمدیت وہ مصفہ آئینہ ہے جس میں اسلام کی حقیقی اور حسین تصویر نظر آتی ہے. احمدیت اس اسلام کی علمبردار جماعت ہے جو ہمارے محبوب آقا، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کامل و مکمل دین اور کل جہان کے لیے ازلی ابدی پیغام ہدایت ہے. احمدیت اس دور آخرین میں اسی سچے اور حقیقی اسلام کی ترجمان جماعت ہے. احمدیت نام ہے اس پیغام کا کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا، ہمارا رسول ایک زندہ رسول، ہماری کتاب ایک زندہ کتاب اور ہمارا دین ایک زندہ دین ہے. اس زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں احیاء اسلام اور اس کی سربلندی کی خاطر جس امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کا وعدہ دیا تھا، وہ وعدہ بڑی شان کے ساتھ پورا ہو گیا ہے. آنے والا آیا اور اس نے قادیان کی اسی مقدس بستی سے ظہور فرمایا جس میں ہم سب اس وقت موجود ہیں. وہ آیا اور نہایت پرشوکت آسمانی اور زمینی نشانوں کے ساتھ آیا اور اس نے اعلان فرمایا، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار. حضرات، جہاں تک احمدیت کے عقائد کا تعلق ہے، بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر اور کون بیان کر سکتا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم آپ کی مقدس تحریرات سے فیضیاب ہوتے ہیں. بطور نمونہ ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ تحریر فرماتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے. اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی پر مریں. اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں. اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور اللہ تعالیٰ اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں. غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے. اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں
کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ حضرات، عقائد احمدیت کی سب سے نمایاں اور امتیازی بات یہ ہے کہ اس کے جملہ عقائد اور شرائط بیعت کی بنیاد قرآن مجید پر ہے، اور ہم یہ بات علی وجہ البصیرت ایک چیلنج کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ کوئی بھی عقیدہ یا بیان قرآن مجید سے ہرگز متصادم نہیں۔ عقائد احمدیت کی یہ خوبی ایسی ہے جو سعادت مند لوگوں کے پاک دلوں پر فوری اثر کرتی ہے۔ اس ضمن میں حضرت مولوی غلام نبی صاحب خوشابی کے قبول احمدیت کا واقعہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیات سے وفات مسیح کا ثبوت دیا تو آپ نے برملا تسلیم کر لیا کہ اس بارے میں قرآن مجید تو آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، جب قرآن مجید ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ مولوی صاحب ایک خدا ترس بزرگ تھے۔ حضرت اقدس کی بات سن کر رو پڑے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ہچکی بن گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں کہنے لگے کہ قرآن مجید آپ کے ساتھ ہے تو یہ خطا کار اور گناہگار بھی حضور کے ساتھ ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی غلام نبی واقعتاً وقت کے نبی کا غلام بن گیا۔ دوسری امتیازی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد ان سب عقائد کی بنیاد ہادی کامل خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ یعنی سنت نبوی اور آپ کے مبارک ارشادات و اقوال یعنی حدیث نبویہ پر ہے۔ پھر عقائد احمدیت کی ایک اور امتیازی شان یہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو علام الغیوب خدا کی طرف سے وحی و الہام کا فیضان بھی عطا ہوا تھا، جو قدم قدم پر آپ کی رہنمائی اور دستگیری کا ذریعہ بنا۔ سب عقائد احمدیت کا ذکر تو ممکن نہیں، بطور نمونہ جیسا پہلے ذکر کر چکا ہوں 3 عقائد کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرات، جماعت احمدیہ کی امتیازی اور اساسی عقائد میں سے ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پختہ عمر میں طبی وفات کا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمارے دعوے کی جڑ حضرت عیسیٰ کی وفات ہے۔ نیز فرمایا، یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے ہیں اور سب دلائل ہیچ ہیں، اور اگر در حقیقت قرآن کی روح سے زندہ فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔ حضرات، جہاں تک حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی طبی وفات کا تعلق ہے، یہ ایک بہت ہی سادہ اور آسان فہم مسئلہ ہے۔ حضرت مسیح ناصری ایک انسان کے طور پر اس دنیا میں آئے اور ہر انسان کے لیے موت کے دروازے سے گزرنا لازم ہے، اس قاعدے میں کوئی استثناء نہیں۔ جب رسولوں کے سرتاج ہمارے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تو اور کون ہو سکتا ہے جو اس راہ سے نہ گزرے؟ بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ ویسے بھی